حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے آس پاس جو مشہور بادشاہتیں تھیں یا جو مشہور قومیں تھیں، تو حضور کے زمانے میں دو مشہور سلطنتیں تھیں آپ کی بعثت سے پہلے. ایک کو کہا جاتا ہے سلطنت فارس، پرشین امپائر جس کو کہا جاتا ہے. ایک کو کہا جاتا ہے سلطنت روم، رومن امپائر جس کو بولتے ہیں. روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا. روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، جو فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا. قیصر و کسریٰ ہم کہتے ہیں نا، قیصر و کسریٰ کا یہی مطلب ہے کہ روم اور فارس، یہ دو طاقتیں آپ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھیں دنیا میں. اور یہ فارس جو تھا یہ صرف ایران میں نہیں تھا، بہت بڑا حصہ تھا اس کے پاس، دریائے سندھ تک کا بہت بڑا حصہ فارس میں شامل تھا. اور یہی دو تہذیبیں تھیں، ایک تہذیب روم کی تھی، ایک تہذیب فارس کی تھی. فارس بنیادی طور پر ان کا مذہب آتش پرست تھے، یہ لوگ مجوسی جس کو کہا جاتا ہے. ان کے اندر بہت سارے فرقے تھے اور بہت ظالمانہ اور جابرانہ نظام تھا ان کا، بہت سارے ان کے فرقے ہیں. خصوصاً عورتوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک بہت برا تھا. ان کا ایک فرقہ ہے زرداشتہ جس کا نام ہے مجوسیوں کا، جو فارس میں تھا. وہ اپنی بیٹیوں سے شادیاں کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں سے وہ شادیاں کیا کرتے تھے. اور ان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا یزدجرد، مشہور ان کا بادشاہ ہے آتش پرست. اس نے بھی اپنی بیٹی سے شادی کی تھی. اور عورتوں پر ان کے ہاں بہت ظلم ہوتا تھا. جو روم تھا، سلطنت روما جس کو کہا جاتا ہے، رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر عیسائی تھے. فارس والے مجوسی تھے، آتش پرست تھے. اور رومن امپائر، سلطنت روما کے اندر رہنے والے یہ عیسائی تھے. رومن امپائر دو حصوں میں تقسیم تھی، ایک کو مشرقی سلطنت روم کہا جاتا ہے، ایک کو مغربی سلطنت روم کہا جاتا ہے. جو مشرقی روم تھا اس کا مرکز قسطنطینیہ تھا، جو مغربی روم تھا اس کا مرکز اٹلی تھا. یہ دو الگ سلطنت ایک ہی تھی، اس کی تقسیم کی ہوئی تھی، یہ مشرقی روم ہے، یہ مغربی روم ہے. ان کا بنیادی مذہب عیسائیت تھا. ان کے اندر بنیادی مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ آپس میں عیسائیوں کے بہت سارے فرقے بنے ہوئے تھے، بہت سارے فرقے بنے ہوئے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائیاں چلتی رہتی تھی. پھر ان کے بڑوں نے، عیسائیوں کے جو پوپ تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے علماء تھے، انہوں نے اپنی طرف سے دین میں بہت ساری چیزیں ایڈ کرنا شروع کی کہ یہ کر لو، یہ کر لو. اس طریقے سے انہوں نے اپنے مذہب کا حلیہ آہستہ آہستہ کر کے بگاڑ دیا. تو ایک جگہ کے جو لوگ تھے وہ مجوسی تھے، دوسری جو سلطنت تھی روم، اس کے جو رہنے والے تھے وہ عیسائی تھے.